بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورۃ الکافرون کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ اس بارش کے فضائل عرض کر دوں۔ اب دونوں میں سے انتخاب کر لیں۔ نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، ابھی تو نقد یہی بارش ہی ہے۔ ہر آنے والا قطرہ اللہ جل شانہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے۔ اس وقت موسلادھار بارش لاہور میں ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، اور یہ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ جل شانہ کی محبت کو، اللہ کی ذات کے تعلق کو لاتا ہے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس بارش کو رحمت بنوا لیں یا زحمت بنوا لیں، رحمت بنوا لیں یا عذاب بنوا لیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، تو فرشتہ جو اترتا ہے وہ رحمت کے لیے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آندھی چلتی تھی، گھٹا آتی تھی، یا بعض اوقات سورج چھپ جاتا تھا اور بارش ہوتی تھی، یا تیز ہوائیں چلتی تھی، تو آپ فوراً مسجد کی طرف، مصلی کی طرف اور اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب بارشیں آتی ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی، جن کے گھر پکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر دھل گئے، اور جن کے پاس سہولتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں انجوائے ہوا، موسم تبدیل ہو گیا، اور پریشانی صرف انہیں ہوتی ہے جن کے کچے گھر ہیں۔ اور اصل صورتحال یہ ہے کہ بارش کے ہوتے ہی ہمارا رجوع، ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میرے حبیب کا سبق یہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق یہی ہے۔ جو شخص بارش میں دعا مانگتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں آیا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جو بارش میں دعائیں مانگتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش آئی ہو ہم فوراً متوجہ ہوں، کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بارش آئی ہو ہماری توجہ فوراً بارش کی طرف ہو گئی ہو، اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا؟ یہ قبولیت کی گھڑی ہے بارش کے لمحات۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس بات ختم ہو گئے۔ اتنے لیے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے سنورنے کے لیے، ہمارے بننے کے لیے، ہماری قبولیت کے لیے بس اتنے الفاظ کافی ہیں کہ آقا نے فرما دیا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بس ہوتی ہیں، ہمیں اس سے زیادہ وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو بارش کی قبولیت کے لیے اعمال بتائے، اور اللہ جل شانہ نے ایسی قبولیت، ایسی محبوبیت اور ایسی مقبولیت عطا فرمائی، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایسی قبولیت عطا فرمائی، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس قبولیت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت مشکلات کے مارے ہوئے، مجھے کہنے لگے کوئی عمل بتائیں۔ ایسی فوراً اللہ پاک جل شانہ نے دل میں ڈالا۔ میں نے کہا جب بارش ہوا کرے نا، اور اگر موسم گرما کا ہو، گرمی ہو، تو آپ فوراً بارش میں اپنے آپ کو کھڑے ہو کے، بارش میں کھڑے ہو کے، ننگے سر، ننگے پاؤں، اور اپنے بدن پہ کوئی موٹی سی چادر باندھ لیا کریں تاکہ سطر ڈھکا رہے، کپڑے کے بھیگنے سے سطر سامنے نہ ہو، اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اسی بارش میں وضو کر لیا کریں، اسی بارش میں وہیں کھڑے کھڑے وضو کر لیا کریں، اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ اپنے مسائل کو اللہ سے مانگ، اور زاریوں کے ساتھ مانگ، ایسے دعاؤں کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ جو ہیں، یہ تیری دعا کے ہاتھ بارش کے پانی سے بھر جائیں، اور اس کو اپنے منہ پہ پھیر، اور تصور کر کے میں اللہ کی رحمت اور قبولیت کو اپنے بدن پہ پھیر رہا ہوں، اور میرے بدن پہ قبولیت مل رہی ہے میری دعاؤں کو۔ مانگ اللہ سے، جب بھی بارش ہو اللہ سے مانگا کر۔ اس نے سلسلہ بنا لیا، میرے پاس کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اس نے یہ ترتیب بنا لی،
کہ بارش کے لمحے جب بھی ہوں وہ دعاؤں میں مشغول ہو جاتا تھا. اور اگر آپ بارش کے اندر کھڑے ہو کے دعائیں نہیں مانگتے تو کسی چھت کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں. آپ کو کھڑے ہونے کا وقت نہیں، آپ مصروف ہیں. دل تو ہے نا، زبان تو ہے، اسی دل اور زبان کے ساتھ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. مومن کوئی پل کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو. بارشیں آتی بھی اس لیے ہیں کہ میرے بندے میری ذات کی طرف توجہ کر، میں تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تیری توجہ چاہیے. کیوں؟ میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں ہر پل تیری مجبوری ہوں، میں ہر پل تیری مجبوری ہوں، لہذا میری طرف اپنی توجہ بڑھا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی مشکلیں دور ہوئیں بارش کی دعاؤں سے، پریشانیاں دور ہوئیں بارش کی دعاؤں سے، مسئلے حل ہوئے بارش کی دعاؤں سے، کتنی ناکامیاں ختم ہوئی بارش کی دعاؤں سے، اور کامیابیاں ملی بارش کی دعاؤں سے. عزتیں، شان و شوکتیں، کامیابیاں اور برکتیں بارش کی دعاؤں سے ملی. کئی بے اولاد ایسے ملے، میں نے کہا کہ بارش کی دعاؤں میں اللہ سے اولاد مانگو. مولا تو ان قطرے قطرے میں تیرے فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کو متوجہ کر کے کہو کہ فرشتوں ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے، لیکن میرے حبیب کا سچا پیغام ہے کہ تم ہو، تم میری دعاؤں پہ آمین کہو. اور جن دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، ان کی مقبولیت اور محبوبیت میں کوئی شک نہیں ہوتا. یہ مانگنے کی گھڑی ہوتی ہے بارش، یہ لمحے مانگنے کے ہوتے ہیں. اگر ہو سکے تو بارش کا پانی اکٹھا کیا کریں اور پیا کریں، اس میں شفا ہے. کچھ پانی ایسے ہیں جن میں شفا ہے، بارش کے پانی میں شفا ہے، وضو کے بعد کے پانی میں شفا ہے، مومن کے جوٹے میں پانی میں شفا ہے، مسلمان کے جوٹے کے پانی میں شفا ہے، اور زمزم میں شفا ہے. کچھ پانی ایسی ہیں جن میں شفا ہے، ان میں بارش کا پانی بھی ہے. بارش کے پانی کو شفا سمجھ کے پیا کریں. اور ایک عمل پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اول آخر 70 بار درود ابراہیمی، یہ ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، چند آدمی مل کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. 70 دفعہ درود ابراہیمی، اور 70 بار سورۃ فاتحہ، اور 70 بار آیت الکرسی، اور 70 بار آیت کریمہ، اور 70 بار چار کل. یہ عمل ہے بارش کے پانی پہ، اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد دم کر دیں. اور جو بیماری ہے، جادو ہے، بندش ہے، اور کسی قسم کا جادو ہے اور کسی قسم کی بندش ہے، اور جتنی پرانی سی پرانی بیماری ہے، اور اتنا لا علاج سے لا علاج کیس ہے، ناممکن سے ناممکن کیس ہے، اللہ جل شانہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ایسے شفا دیتا ہے گمان سے بالا تر ہے. کیوں؟ اللہ کے کلام کی آیات کی شفا، پھر اس میں خود بارش کے پانی میں شفا، یہ ساری شفائیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. بارش کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں. ہماری فصلیں بارش کے پانی سے زیادہ پلتی ہیں. جو بارانی علاقے ہوتے ہیں، باران کہتے ہیں بارش کو، بارانی علاقے جہاں صرف بارش سے، ان کے اندر عجیب قوت ہوتی ہے. یہ جو چنا ہوتے ہیں نا، چنا، یہ بارانی فصل ہے. ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے، چنے کو بیج دیتے ہیں اور پھر بارش کا انتظار کرتے ہیں، بارش کا انتظار کرتے ہیں. اور اس لیے جو مخلوق چنے کھاتی ہے، اس مخلوق کی طاقت اور قوت قابل مثال ہوتی ہے. گھوڑا چنے کھاتا ہے، گھوڑے کی غذا چنا ہے، اس کی طاقت کو معیار بنایا گیا، ہارس پاور معیار بنایا گیا کہ یہ موٹر کتنے ہارس پاور کی ہے، یعنی کتنے گھوڑوں کی طاقت ہے اس میں. ہارس کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو معیار بنایا گیا. جو مخلوق چنے کھاتی ہے، اور یہ چنا بارش میں ہوتا ہے، چنا بارانی فصل ہے. یعنی جس چیز کو بارش چھو جائے اس میں اتنی قوت ہے، تو خود ڈائریکٹ بارش کے پانی میں کتنی طاقت ہوگی، اور ڈائریکٹ بارش کے پانی میں کتنی قوت ہوگی اور کتنی شفا یابی ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے. لاہور والوں کے ہاں تو بارش ہوتی ہے،
اندرون سندھ کے صحراؤں میں اتنے ہیں کہ 2-2 سال بارش نہیں ہوتی، 3-3 سال بارش نہیں ہوتی۔ میں صحرا میں جایا کرتا ہوں، وہاں 2-2 سال بارش نہیں ہوتے، ڈھانچے بڑے ہوتے ہیں جگہ جگہ۔ ہر گرمی کے موسم میں ایک ایک پٹی میں پہلے تو زیادہ، اب بھی 5-5 6-6 آدمی مر جاتے ہیں، ایک ایک علاقے میں 5-5 6-6 آدمی مر جاتے ہیں ہر گرمی کے موسم میں، 5-5 6-6 بندے مر جاتے ہیں۔ بس یوں نکلے اور یوں تھوڑے سے بھٹکے اور یوں پیاس پڑی اور یوں تڑپتے 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 تڑپتے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شکاری، میں گیا تو میاں بیوی تھے اور ابھی تازہ مرے تھے، ان کی تڑپتے تڑپتے منہ سے جھاگ ابھی باقی تھی، جسم گرم تھا پر روح نکل چکی تھی، اور رگڑتے رگڑتے پاؤں کی ایڑیاں زخمی تھیں، تڑپ 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 کے پیاس سے مر گئے۔ اور گدھیں ایک پل میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ رب کا انوکھا نظام ہے، رب کا انوکھا نظام۔ یہ سول ایویشن والے، یہ ایئرپورٹ والے گدھوں کو مارتے ہیں، یہ جہاز میں جا کے یوں اٹھا کرتی ہیں، جہاز کو نیچے گرا دیتی ہیں، لیکن وہاں تو بے شمار ہوتی ہیں۔ بارش کی زندگی ہے، بارش کے اندر قبولیت ہے، بارش کے اندر محبوبیت ہے۔ مجھے اس بزرگ کا نام یاد نہیں، میں نام بھول گیا ہوں، ایک اللہ والے تھے، ان کی زندگی عجیب تھی۔ سارا دن ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جوا ہوتا تھا اور شراب تھی اور شباب تھا اور بدکاری تھی، اور کسی نے دل میں ڈال دیا کہ اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے کہ جی ضرور بننا چاہتا ہوں۔ انہیں کہا بن جا، کہا کوشش بڑی کرتا ہوں پر بے بس ہوں، اس کو بند کر، کوشش بہت کرتا ہوں پر بے بس ہوں، بن نہیں سکتا۔ تو کہا کہ ایسا کیا کر، جب بارش ہوا کرنا دعاؤں میں لگ جایا کر، اور کہا کر مولا جتنے بارش کے فرشتے، جتنے بارش کے قطرے ہیں نا، اور ہر قطرے کے ساتھ جو فرشتہ ہے، اللہ اس کو میری دعاؤں میں لگا دے، اللہ اس کو میرے لیے دعاؤں میں لگا دے، اور ہر فرشتے کو متوجہ کر کے کہے اے فرشتے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کے ہاں جاؤ میری توبہ کو قبول کراؤ۔ اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، جب توبہ قبول ہو جاتی ہے پھر گناہ کے دروازے خود بند ہو جاتے ہیں، پھر نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اللہ گناہ کے دروازے جب بند کر دیتا ہے، گناہ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ خیر کے دروازے کھولتا ہے، تو پھر انسان کا دل خود بخود خیر کو چاہنے لگ جاتا ہے۔ گناہ دل کی چاہت کا نام ہے، گناہ طبیعت کی آمادگی کا نام ہے، اور نیکی دل کی چاہت اور طبیعت کی آمادگی کا نام ہے۔ تو کہیں کہ فرشتوں ہر بدقطرے کے ساتھ آتے ہو، پر سچی خبر دینے والے نے سچی خبر دی ہے کہ تم آتے ہو۔ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، جاؤ میرے اللہ کے پاس، تم جاؤ گے نا، واپس جا کے اللہ سے میری توبہ قبول کرا لو۔ بس ایک دفعہ قبول ہو جائے میری توبہ، جب قبول ہو جائے گی پھر خود بخود راستے مل جائیں گے۔ جب فوجی قبول ہو جاتا ہے نا، بھرتی ہو جاتا ہے، پھر اسے بوٹ بھی ملتے ہیں، پھر وردی بھی ملتی ہے، پھر کالا بکسا بھی ملتا ہے، پھر اس کو پائپوں والی چارپائی بھی ملتی ہے، پھر اس کو جالی بھی ملتی ہے، پھر گھر بھی ملتا ہے، پھر روٹی بھی ملتی ہے، پھر تنخواہ بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے قبول ہو جائے، جس کو بھرتی کہتے ہیں، میری توبہ ایک دفعہ قبول ہو جائے، میری توبہ ایک دفعہ قبول ہو جائے، بس جب قبول ہو گئی نا پھر اس کی بارگاہ میں میرے لیے وہ خیر کے دروازے، وہ برکت کے دروازے، وہ عافیت کے دروازے کھلیں گے کہ پھر نیکیوں کے دروازے میرے لیے کھل جائیں گے، پھر نیکی آسان ہو جائے گی، پھر گناہ مشکل ہو جائے گا، پھر نیکی کے دروازے کھل جائیں گے، پھر گناہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر فرما برداری کے دروازے کھل جائیں گے اور نافرمانی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ والے نے کہا، انہوں نے اس بندے کو اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ عمل کر، اور اس نے کرنا شروع کر دیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ کئی عرصہ وہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، آخر مایوس ہو گیا۔ ادھر دعائیں بھی کرتا ہوں، ادھر پھر خطا ہو جاتی ہے، ادھر دعائیں بھی کرتا ہوں، ادھر پھر خطا ہو جاتی ہے، مایوس ہو گیا۔ تو مایوسی کے بعد نا ایک دفعہ ایسے مایوسی میں روتے روتے سو گیا۔ دیکھا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، بہت بڑا ہجوم ہے، اور وہ بہت بڑا ہجوم
دیکھا تو اس کی طرف بڑھا اور کہا تو کیوں مایوس ہو گیا؟ ہم تو روز تیرے لیے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، بس قبولیت کی گھڑی قریب ہے، لکل شیئن اجل، ہر شے کا وقت مقرر ہے، دعائیں قبولیت کی گھڑی کو قریب کر لیتی ہیں۔ خیال کرنا، میری بات پہ غور کرنا، دعائیں قبولیت کی گھڑی کو کبھی قریب کر لیتی ہیں۔ بس قبولیت کی گھڑی قریب ہے، مایوس ہو گیا، بس مایوس ہو گیا، نہ چھوڑنا نہیں، اس پہ لگے رہے، قبولیت کی گھڑی قریب ہے۔ اور کہا تم کون ہو؟ کہا ہم وہ فرشتے ہیں جس کو تو نے دعاؤں پہ لگا دیا۔ حدیث میں آتے ہیں حالانکہ یہ درود پاک پڑھو تو اللہ جل شانہ اتنے ہزار فرشتوں کو یا بے شمار فرشتوں کو یہ درود نیکیاں لکھنے پہ تھکا دیتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ جب رکوع سے اٹھو، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا کہ 13 یا اس سے زائد فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے میں، اس کو لکھتے لکھتے وہ تھک جاتے ہیں۔